السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی 29 اگست ہوئے 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 اگست کا بھی اختتام ہو گیا جی 29 اگست اور بدھ کا دن جی تو بس دن گزر رہے ہیں سر جی دن گزر رہے ہیں اور تازہ خبر آئی ہے کہ جناب عمران ساڈا بھائی ہے خبر یہ آئی ہے کہ عمران خان کو اسی ہفتے فوجی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس کی مزید خبر یہ ہے کہ کافی حد تک جو صحافی ہیں ان کو پاس بھی جاری کر دیے گئے ہیں کہ آپ لوگوں نے آنا ہے 25-30 صحافیوں کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو پاس دے دیے جائیں گے کیونکہ فیض حمید کا جو کورٹ مارشل ہے وہ تو ملٹری میں چلے گا وہ اوپن نہیں ہوگا لیکن جو عمران خان کا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں صحافی اس کی کورنگ کر سکیں گے یہ بہت بڑی خبر ہے شاباش دیو جناب بہت بڑی خبر ہے اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا سر جی بیچ میں روڑے اٹک آتے ہیں کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں ہماری جو باتیں ہوتی ہیں کافی حد تک ہم تصدیق کر کے اور اس کو بنا کے تو ہم نشر کرتے ہیں اپنے چینل پہ یہ سارے جو ٹاک شوز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی پہ آنا ہمارا دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ صرف شوق نہیں ہے یہ خبریں بھی سچی خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ جو جھوٹے چینل ہیں وہ آپ کو اس کا مقابلہ کیا جا سکے کیونکہ 90% جو ہے چینل وہ عمرانڈوز لوگوں کے قبضے میں ہیں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دھڑا دھڑ جو ہے قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور جو مسلم لیگ نون کے چینل ہیں ان کو بھی آپ سبسکرائب کریں ٹھیک ہے یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے اور اس کے بعد جناب علی صورتحال یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب تک جو ملٹری کورٹس نے یہ سارا لیٹ پروگرام کیا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ اس کا فائدہ عمران خان کو ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا 9 مئی کو گزرے 1.5 سال ہو گیا خدا کے بندے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا 1.5 سال کے بعد آپ نے فیض حمید کو گرفتار کیا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کو گرفتار کیا جائے گا قمر جاوید باجوہ کو وہ بتایا جا رہا ہے لیکن پھر پتہ نہیں کیا مسئلتیں آ جاتی ہیں میں تو اس کا ایک ہی مجھے پتہ ہے کہ فوج کے پیچھے جو ہے نا عوامی طاقت بھی ہونی چاہیے نا اور وہ عوامی طاقت ہوتی ہے حکومت اس لیے حکومت اور فوج کو ہمیشہ ایک پیج پہ سمجھتے ہیں تو یہ حکومت کی کمزوری ہے کہ وہ اس کے پیچھے نہیں ہے اسی طریقے سے عدلیہ میں بھی انہوں نے کارروائیاں نہیں کی تو عدلیہ میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو مخصوص سیٹوں کا کیس ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ بینچ کھیلتے رہے ہیں اور کوئی فائنل فیصلہ نہیں کر سکے اور یہ ساری چیزیں ڈیلے کا فائدہ عمران خان کو اور اس کی جو فاشسٹ پارٹی ہے جو بین پارٹی ہے جس کے اوپر بین بھی نہیں لگایا ہمیشہ یہ کہا کریں کہ آپ پہلے فیصلہ کر لیا کریں اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے نا وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فیصلہ جو ہے وہ جمہوری طریقے سے نہ کریں اپنی کابینہ میں کریں لیکن ٹی وی پہ پریس کانفرنس آپ نے کر دی کہ جناب ہمیں تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ ٹھس ہو گئے بالکل اور اتنی بڑی پریس کانفرنس جو ہے وہ لوگوں نے کتنی امیدیں باندھ لی ہیں اور کتنا شور شرابہ ہوا اور پوری دنیا میں ایک بحث چل گئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور اس طریقے سے یہ خود ہی مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تارڑ برادران اور تارڑ صاحب جو ہے دوسرے ان کا یہ حال ہے کہ کوئی دھڑلے سے قانون سازی نہیں ہو رہی دھڑلے سے ایسے قانون سازی ہو آپ دیکھیں نا وہ نور عالم کا سہارا لیا جا رہا ہے شرم کرو توہین زندگی ہے سہاروں کی زندگی اتنی بڑی آپ کے پاس قوت ہے اور آپ دوسروں کے وہ جی ایسی کچھ نہیں ایسی تو شریف آدمی ہے تو بھائی شریف آدمی ہو نا تو پھر شریفوں دے نال جڑا نا سلوک انہیں کرنا نا عمران ہے وہ تمہیں پتہ ہی ہے اس کو اب تک یہ ختم ہو جانا چاہیے تھا زیر زمین چلے جانی تھی جن لوگوں نے حملے کیے ہیں اور یہ حملے جو ہیں وہ معمولی ہیں کوئی تو کچھ نہیں کہہ رہے بہرحال یہ آپ کو ہم خبر بتا رہے ہیں کہ اسی ہفتے میں قمر جاوید باجوہ صاحب کی بھی گرفتاری ہے اور عمران خان کا جو کیس ہے وہ بھی فوجی ٹرائل میں چلے گا وہ اوپن ہوگا اس لیے عمران خان شور مچا رہا ہے کہ جناب میرا گٹر کھل گیا ہے مجھے زہر دیا جا رہا ہے اور بشر حبیبی کے گھر میں چوہے آ گئے ہیں اور یہ وہ اور
اپنے میں ڈاکٹروں کے ساتھ علاج کراؤں گا. سر جی جب بھی تھوڑی سی اس کو تنگی ہوتی ہے نا اس چیز کی، یہ سوٹے کی، آپ یقین کریں وہ اتنا شور مچاتا ہے اور اسی شور میں وہ اپنا کام نکال لیتا ہے. ابھی کیا ضرورت تھی کہ جناب ان کا وہ ملنے گیا ہے شوکت خانم کا جو ڈاکٹر ہے، 10 ڈاکٹر عمران خان کے لیے بیٹھے ہیں، 10 ایکسرسائز مشینیں اس کے پاس ہیں، دیسی مرغے چرگے اس کے پاس ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے نہانے کے لیے صاف پانی نہیں ہے اور کیڑے ہیں اور مکوڑے ہیں اور یہ وہ سارا. اور کبھی اس کا بیان آ جاتا ہے کہ میں بڑا مطمئن ہوں اور خوش ہوں، اور کبھی آ جاتا ہے کہ جناب میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور میں نیلسن منڈیلا بننا چاہتا ہوں. نیلسن منڈیلا تو 27 سال جیل میں رہا تھا، آپ کو پتہ ہے نا. تو ٹھیک ہے نیلسن منڈیلا بنے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، 27 سال تک رہیں آپ. ویسے میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ اب باہر نکلنے کے قابل نہیں ہے، نہ یہ نکل سکتا ہے نہ یہ نکلے گا، نہ اس کو کسی نے نکلنے دینا ہے. سید عاصم منیر صاحب ڈائریکٹ ہم آپ سے جو ہے نا اب ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو اس نے فوج کے اوپر حملے کیے ہیں کم از کم اس کا حساب تو آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے. اور پٹیشن دائر کرو، جو 102 بندے اور آپ نے پکڑے ہوئے ہیں فوج کے حوالے سے ان کو سزائیں دیں. لوگوں کو یہ عوامی مطالبہ ہے کہ ان کو سزائیں دیں، ان کو سزائیں دیں، یہ عوامی مطالبہ ہے. اور کتنا ڈیلے کیا آپ نے، 1.5 سال ہو گیا ہے یہ چیزیں. اب لوگ بھول رہے ہیں، اب یہ کہتے ہیں جی الیکشن وہ کمیشن بناؤ، جوڈیشل کمیشن بناؤ. بھئی دن دہاڑے چیزوں کا کیا کمیشن بنائیں؟ تیری بہنیں رنگے ہاتھوں کور کمانڈر ہاؤس سے پکڑی گئی ہیں، حسان نیازی کور کمانڈر ہاؤس سے پکڑا گیا ہے، یاسمین راشد کور کمانڈر ہاؤس کے اندر سے پکڑی گئی ہیں. تو کون سی پھر؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انہوں نے وہاں مسجد کو شہید کیا، مسجد کے شیشے وغیرہ توڑے ہیں، انہوں نے خود یہاں کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. ہیلو ہیلو ہیلو، ہاؤ آر یو؟ فائن، اوکے. یو آر پلینگ ود مما؟ ماما. تو یہ صورتحال ہے. اچھا جی، تو بات یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے نا یہ حکومت کی کمزوری ہے، اور یہ سید عاصم منیر صاحب کو اس لیے ڈائریکٹ ہم اپیل کر رہے ہیں کہ جناب جو تسی کرنا ہے نا کچھ کر لو. تو اب اتنے وہ دور تک ساری چیزیں جا رہی ہیں، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کمیشن، جوڈیشل کمیشن مقرر کرو. کون سا جوڈیشل کمیشن مقرر کرے؟ ٹھیک ہے، تو کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں مقرر ہو سکتا، اور دن دہاڑے کا یہ وقوع ہے، یہ آپ سارا وہ کریں، ٹھیک. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب علی وہ آپ جو ہے اس کو سپیڈی کریں گے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، ٹھیک ہے. اور خبریں جو ہیں وہ اجلاس بھی ہے آج بڑا اجلاس بھی ہے، اس کی بھی کوئی خبر نہیں آ رہی. حد تو یہ ہے کہ ان کی کمزوری کا حد یہ ہے کہ انہوں نے بل پیش کرنے تھے اسمبلی میں اور کورم پورا نہیں ہے. تو کورم پورا کرنا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ اور بھائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کورم پورا کرنا. آپ کورم بھی پورا نہیں کر سکے. وہ اپوزیشن نے کہا ہے کہ جی کورم پورا نہیں ہے اور وہ آپ اٹھ کے چلے گئے ہیں. تو آپ خدا کا خوف کریں. اور یہ چیزیں جو آپ کو کتنا پہلے کہا گیا تھا کہ جناب آپ جیل سے باہر نہ آئیں، اسمبلی سے دائیں بائیں نہ جائیں، اور آپ کا آج جو ہے اہم ڈیٹ ہے اور اسلام آباد سے باہر نہ نکلیں، لیکن آپ نکلے ہیں اور جس کی وجہ سے کورم پورا نہیں ہوا، اور کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا یہ ہو گیا. تو آپ جناب چینل سبسکرائب کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. یوتھیوں کو مقابلہ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہمارے چینل ان کے برابر ہو جائے. انشاءاللہ 2 لاکھ کا ٹارگٹ ہمارا پورا ہونے والا ہے. آپ کم از کم ایک دوست سے ضرور چینل سبسکرائب کروائیں. اور جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں وہ لازمی مجھے اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور میرے سے فون سے قانونی مشورے بھی آپ کریں. 0300472572. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور ہم آپ کے جناب منتظر رہتے ہیں کمنٹس ضرور کیا کریں. بجلی کے بلوں میں آپ کو ریلیف مل رہا ہے تو وہ دوست بتا رہے ہیں، جن کو نہیں مل رہا وہ بھی بتائیں، اور جن کے پہلے آ گئے ان کے پھر اگلے موبائل میں ایڈجسٹ بھی ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ 15 لاکھ کا پوچھ رہے تھے کہ مریم نواز نے سکیم جاری کی ہے. بالکل کی ہے،
اس کے لیے آپ کا شہر میں 5 مرلے کا گھر کم از کم اور دیہات میں 10 مرلے کا پلاٹ، گھر نہیں پلاٹ ہونا چاہیے۔ وہ پلاٹ کے پھر کاغذات آپ بینک میں رکھوائیں گے اور بینک آپ کو 15 لاکھ روپیہ دے گا گھر بنانے کے لیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر آپ سے میکسیمم جو ہے 14,000 مہینے کا لیا جائے گا، اور اس طریقے سے 5 سال میں وہ آپ کا گھر ڈبل سٹوری بنائیں، سنگل بنائیں تو وہ آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ 15 لاکھ میں آپ کے 2 کمرے 2 باتھ روم تو یہ بن سکتے ہیں 5 مرلے میں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ جی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔